اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محتمم جامعہ اشاعت القرآن والحدیث معاون ناظم صوبہ سندھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان قائد لاڑکانہ تصویر سومرو حضرت علامہ ناصر محمود سومرو صاحب کو ان کے آنے سے قبل حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود سومرو شہید رحمت اللہ علیہ کے کچھ اشعار ضرور دہرانا چاہوں گا جو خود تو چلے گئے لیکن ہمیں یہ پیغام دے گئے نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا غین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا غین ایمان ہے، ڈراتا ہے کیا مجھے دار و رسل سے کیا ارے نادا، نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا غین ایمان ہے، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر بدن پر بوجھ ہے او سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ ناصر محمود سومرو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الصادق الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں انتہائی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کی جسارت کروں۔ میں نے کل بھی اپنے بھائی مولانا محمد یوسف صاحب کو کہا تھا کہ اساتذہ کے سامنے بولنا بڑا امتحان ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اساتذہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ابھی نماز عصر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، حکم کی تعمیل اور تکمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آج علوم نبوت کے وراثت کی جو دستار ان نوجوانوں کے سروں پر سجائی گئی اور جن میرے ہونہار اور نوجوان اور مستقبل کے معماروں نے اپنے سینوں اور دلوں کے اندر قرآن مجید کی دولت کو سمایا ہے، پہلی بات ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی صرف مردے نہلانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی صرف جنازے پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی جہاں امت کے امام تھے، نبی وہیں امت کے قائد، رہبر، رہنما اور حکمران تھے۔ جب حکمرانی کی بات آتی ہے تو پھر ہم سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ہمیں بنایا جاتا ہے کہ آپ سیاست کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوسروں کی سیاست میں اور ہماری سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسروں کی سیاست اقتدار اور اختیار حاصل کرنے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے، ہماری سیاست، ہمارا الیکشن، ہمارا ووٹ لینا، ووٹ دینا، اقتدار اور اختیار حاصل کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اور جتنے بھی یہاں شرکاء موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ کل حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو خیر المدارس ملتان میں جو تقریر کی تھی، اس تقریر کو ضرور سماعت کریں، اور بالخصوص علماء ضرور سماعت کریں کہ ہماری بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کا اتمام تب ہوگا جب قرآن کا قانون نافذ ہوگا۔ جب تک قرآن کا قانون نافذ نہیں ہوگا دین کا اتمام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو نافذ کرنا ہے۔ آج تک ہم نے قرآن کو عبادت کی کتاب سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن قانون کا نام ہے، اللہ کے ضابطے کا نام ہے، اللہ کے آئین کا نام ہے، اور اللہ کا قانون اور آئین نافذ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے مختلف اجتماعات میں یہ کہا تھا اور ابھی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب تک
امامت اور قیادت علماء کے حوالے تھی، تب تک اللہ نے اسلام کو بھی ترقی دی اور مسلمانوں کو بھی عزت دی۔ آج اسلام کمزور اور مسلمان ذلیل اور خوار ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اسلام کمزور کیوں؟ اتنی بڑی مسلمان ریاستیں، فلسطین سے آج بھی محمد بن قاسم کو پکارنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی۔ اتنے بڑے اسلامی ممالک، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بم ہمارے پاس، لیکن پھر بھی مسلمان کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے جیسے گاجر اور مولی کو اور مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے آج اسلام کے کمزوری کی اور مسلمان کے ذلیل اور خوار ہونے کی کہ ہم نے امامت کا حق تو علماء کو دیا، لیکن علماء کو قیادت کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن مولوی کو اپنا قائد بنانے کے لیے، اپنا حکمران بنانے کے لیے تیار نہیں۔ مختصر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن مجتبی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں، جب تک نبی کے مصلی کا وارث اور امت کے امامت کا حق ادا کرنے والا مولوی تھا اور امت کی قیادت اور حکمرانی کرنے والا بھی نبی کا وارث تھا، تب تک اسلام نے بھی ترقی کی اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے عزت دی۔ تو علماء کی پہلی ذمہ داری آپ کی مسجد کی چار دیواری کے اندر آپ نے امت کی امامت کا حق ادا کرنا ہے، امت کے تربیت کا حق ادا کرنا ہے۔ چار دیواری کے باہر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، مسائل کے حل کے لیے آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اور ایک تانا دیا جاتا ہے، مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ آج کل عام زبان پر ہے، ہر ایک زبان پر ہے۔ میں چونکہ ایک سیاسی طالب علم ہوں تو میں تجزیہ بھی ذرا سیاسی کروں گا۔ میں نے کہا ہمارے مدارس کی فکر چھوڑ دیں، قرآن کے صدقے اللہ نے اتنا کھلایا ہے کہ کھا کھا کے مر جائیں الگ بات ہے، بھوکے نہیں مریں گے، لیکن آپ اپنی فکر کرو، کیا آپ اپنے یونیورسٹی اور اسکول اور کالج میں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آج جو حکومت مدارس کو اپنے زیر کفالت اور زیر انتظام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، ان کی اسکول اور یونیورسٹی کا حال کیا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر پرائیویٹ اسکولوں کا جال بچھایا گیا۔ پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالج، سرکاری اسکول اور کالج کے منہ پر ایک تماچا۔ آپ کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا اور آپ میرے مدرسے کے تعلیم کی فکر کر رہے ہیں اور میرے مدرسے کے بچے کی کفالت کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک ہے، اگر آپ کی کالج اور یونیورسٹی کا تعلیمی نظام ٹھیک ہے، تو پھر پرائیویٹ اسکولوں کا اتنا بھاری بھرکم بوجھ عوام کیوں اٹھانے پر مجبور؟ صرف ایک محکمہ حضرت بے نظیر انکم سپورٹ کا، بے نظیر انکم سپورٹ، کل بے نظیر صاحبہ کی ورسی ہوئی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1 کروڑ خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا پہلے اپنے وطن عزیز پاکستان سے، ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ کرو۔ آپ 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کفالت کر رہے ہیں، اور آپ کو فکر ہے میرے مدرسے میں پڑھنے والے 30 سے 40 لاکھ طلباء کی فکر چھوڑ دیں۔ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر ملک کے غریب، مسکین اور مزدور کے بچے کی مدرسے کے اندر کامل اور مکمل کفالت کر رہے ہیں۔ ہم قوم کے اوپر نہیں، حکومت کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یہ مدارس کا حکومت کے اوپر احسان ہے کہ ہم نے ملک کے ان بچوں کا انتخاب کیا جن کی مکمل کفالت مدارس کے ذمہ ہے۔ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آخری بات، جس ملک میں مدرسے کو حکومت کے تابع بنایا گیا، وہاں مدرسہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوا، اسکول میں تبدیل ہوا، کہیں بھی ایک مدرسہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہا۔ اگر رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ کسی بھی ایک ملک میں ہم نظام تعلیم کو کسی کے بھی ماتحت نہیں بنانا چاہتے،
ہم مدارس کو کسی کے بھی ماتحت نہیں، ہم رجسٹریشن کے قائل ہیں، مدرسے کی رجسٹریشن کریں۔ میرے مدرسے میں کتنے بچے ہیں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، میرے مدرسے کی آمدنی اور روانگی کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے، ذرا اکاؤنٹ تو کھولو، اکاؤنٹ پر پابندی اور پوچھتے ہو کہ آمدنی اور روانگی کیا ہے۔ ہم اس ملک کا وہ حصہ ہیں، میرے مدارس اس ملک کا وہ اٹوٹ حصہ ہے جو اس ملک کے اندر قرآن اور سنت اور شریعت کی تعلیم مقصد پاکستان کے طور پر دے رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر واقعی پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے حاصل کیا گیا، تو پھر مدارس اس ملک کا اصل اساس ہیں، اور اس مدارس کی آزادی اور خود مختاری پر کسی قسم کی کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ علماء، آپ کی ذمہ داری ہے امت کی امامت کا بھی حق ادا کریں اور امت کی قیادت کا بھی حق ادا کریں، اور عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، کیونکہ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ میں نے ایک قرآن مجید کی سورت سے 4 آیتیں پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، مہربان ہے وہ ذات اللہ کی، علم القرآن خلق الانسان پہلے پیدا ہوا، قرآن بعد میں آیا، لیکن اللہ نے قرآن کا ذکر پہلے فرمایا، علم القرآن خلق الانسان، انسان کی تخلیق پہلے، قرآن مجید کا نزول بعد میں، لیکن اللہ نے اس صورت میں قرآن کے علم کا بیان پہلے فرمایا، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں؟ کہ انسان اگر تو اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتا ہے تو پھر تیری زندگی کا مقصد یہ ہے علم القرآن، قرآن کا علم پڑھو، قرآن کا علم سیکھو اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ میں نے جو کہا اللہ رب العزت منظور اور مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔